وہ موضوع بناتے، میں ہی اس کو آج موضوع بناتا ہوں. کیا بات. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے. اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، گروپ بندیوں میں مت جاؤ. اس آیت کو موضوع بنا کے سب یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، آج ہمیں الگ الگ گروہوں میں نہیں ہونا چاہیے. بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ گروہوں میں ہونا گویا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے. جب ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ فرقوں میں نہ بٹو تو ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ حکم خدا بندی تھا کہ تفرقے کی بازی مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، اس کے باوجود بھی یہ امت فرقوں میں بٹی. اب کتنے فرقے ہو چکے ہیں یہ تو ایگزیکٹ بتانا مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم صرف انہی فرقوں کو جانتے ہیں جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. لیکن بہت سے ویسے بھی فرقے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. اگر آپ مصر چلے جائیں تو وہاں کچھ اور ٹائپ کے 2-4 فرقے اور مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ سوڈان چلے جائیں تو وہاں کچھ اور ملیں گے. ترکی چلے جائیں تو ترکی میں بھی کچھ فرقے مل جائیں گے. عرب میں بھی کچھ مل جائیں گے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت 2 بہت بڑے فرقے جو موجود ہیں دنیا بھر میں، جو اپنے آپ کو ایک اہل حدیث فرقہ، اہل حدیث کہتے ہیں جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، اور دوسرا ایک اپنے آپ کو جو دیوبندی کہتے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ ہم اہل سنت و جماعت جن کو ان لوگوں نے بریلوی نام دیا ہے. جبکہ حقیقت میں ہم اہل سنت و جماعت ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں بریلوی کہتا ہے. ہم اس لیے چڑھتے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ چاہے ہمیں بریلی کہہ دو، چاہے کچوچوی کہہ دو، چاہے اجمیری کہہ دو، چاہے بغدادی کہہ دو، چاہے مدنی کہہ دو، آپ جس سے بھی نسبت لگاتے ہو سب جنتی. ہمیں معلوم ہے تم نے جنتیوں کی ہی طرف مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی تھوڑی سی اس میں کہوں گا کہ بے غیرتی کہہ لیں یا شرم و جھجک کہہ لیں کہ آپ تو دن رات ہمیں کتنے نام دیتے ہو. کبھی کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ ماروی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کچوچوی ہے، یہ قبر پجوا ہے، یہ رضا خانی ہے، یہ فلاں ہے. اور ہم کسی بھی نسبت پہ نہیں چڑھتے، مگر ہم صرف ایک نسبت آپ کے لیے کہہ دیں کہ وہابی ہے تو آپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی نسبت سے یہ اتنا ڈرتے ہیں فوراً صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ وہابی وہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے اس لیے ہمیں وہابی کہتے ہیں. اچھا اللہ کا نام ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی بدعت ہے کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا. تو یہ بدعت آپ نے کیوں اپنا لی بھائی؟ کہ ابو بکر کہتے تھے ابو بکر وہابی، عمر ابن خطاب وہابی، عثمان ابن عفان وہابی، علی ابن ابی طالب وہابی. کسی صحابی نے اپنے نام کے آگے وہابی نہیں لگایا. آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ وہاب اللہ کا نام ہے. معاف کیجئے گا جناب، وہابی آپ کو اللہ کے نام کی نسبت سے نہیں کہا جاتا بلکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے کہا جاتا ہے. اور آپ اس نسبت سے اس لیے شرمندہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا ٹھکانہ کہاں ہے. جب اس کی گارنٹی نہیں ہے تو اپنی کیا گارنٹی ہونے والی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ نسبتوں پہ بہرحال یہ اختلاف کرتے ہیں. تو آپ دنیا میں جائیں تو مختلف فرقے ملیں گے، لیکن اس وقت ہندوستان میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں یا 3 بڑے فرقے ہیں، جس میں ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر ہے. تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، دلیل اور پروف کے ساتھ، اگر کوئی چاہے تو میں اس کو ایک بار نہیں کئی دلیلوں سے پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت غیر مقلدین میں کل 32 فرقے ہیں. کتنے فرقے؟ وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کان کھول کر سن لیں، ان کی جماعت میں اس وقت کتنے فرقے ہیں؟ 32. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم ایک ہے. ایک نہیں ہو آپ 32 ٹکڑوں میں ہو. ایک کا نام سرودی ہے، ایک کا نام مدخلی ہے، فرقے کا نام غرباء اہل حدیث ہے. اس کے بعد صاحب وہ اہل حدیث میں ایک سلفی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر مدخلی ہے. ایسے کل 32 ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک خود کہتا ہے ایک اپنے بیان میں، جس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. میں ان 32 سے بیزار ہوں، میں ان 32 میں سے کسی میں بھی نہیں ہوں. مطلب میرے والد کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے باپ ہی کا انکار کر دیا. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، ضرورت پڑے گی تو میں دکھا بھی دوں گا. تو وہ خود کہتا ہے کہ صاحب یہ 32 سے میں پریشان ہوں. تو اہل حدیث جماعت میں خود 32 ہے، مگر یہ چھپاتے ہیں.
اور پرابلم کیا ہے کہ سنی پڑھتے نہیں ہیں، سنی جانتے نہیں ہیں، جاننے کی بنیاد نہیں جاننے کی بنیاد پر ان کی باتیں پتہ نہیں ہوتی تو بیچارے بھلا نہیں پاتے، اور یہ فرقہ بھلانے میں بڑا مشہور ہے۔ ایک اگر کوئی سیرا مل جائے نا، اتنا سا وہ بولتے ہیں نا کہ ہلدی کی گاٹ مل گئی تو پنسیاری کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ حالت ہے۔ اور اس وقت دیوبندیوں میں بھی دو فرقے بڑے، حالانکہ چھوٹے وہ چھٹپائیے 3-4 ہیں ان کے، لیکن دو بڑے فرقے دیوبندیوں میں، ایک ہے حیاتی اور ایک ہے مماتی۔ حیاتی مماتی یہ نام ہم نے نہیں دیا، یہ انہوں نے ہی رکھا ہے۔ اس کا جھگڑا کیا ہے ان دونوں کا؟ ایک کہتے رسول اللہ زندہ ہے، ایک کہتا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، اور اس کو لے کر یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مناظرے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی آپ ویب سائٹ کھنگالے تو اس وقت حیاتی فرقے کا جو سب سے بڑا سرخیل ان کا مولوی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس کا نام ہے الیاس گھمن، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے۔ اور اس کی طرف دوسری طرف ان کا ایک سیالکوٹ بھی مولوی ہے جو رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور یہ دونوں میں مباحلوں کے بھی چیلنج ہوتے ہیں، مناظرے کی بھی چیلنج ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک چیلنج ہو گئے کہ آگ جلا کے دونوں کود جاتے ہیں، لیکن دونوں کودنے کے لیے تیار نہیں، بس دھمکیاں چل رہی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ان کے ہاں بھی فرقے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم فرقوں میں بٹو مت، تو الحمدللہ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت فرقہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ فرقہ وہ کہا گیا جو ہٹتا ہے نکلتا ہے، فرقہ اس کو نہیں کہا جاتا جو پہلے سے موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں سنی پہلے سے تھے، غریب نواز سے ماننے والے سنی، غوث پاک کے ماننے والے سنی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ماننے والے سنی، خلفاء راشدین کو ماننے والے سنی۔ تو ہم نے آج تک ان سے انحراف نہیں کیا، ہم ہٹے نہیں، ہٹے یہ ہے۔ اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں کیسے ہٹے ہیں۔ یہ ہٹے ایسے کہ آپ اپنی بستی کا جائزہ لیں اور اپنی بستی میں دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے جو بھی پہلا وہابی تھا، جو بھی پہلا شخص تبلیغی بنا، جو بھی پہلا شخص دیوبندی ہوا، اسی کو پکڑے اور اس بوڑھے سے پوچھے 40 سال 45 سال پہلے بنے ہوئے وہابی سے کہ چچا جان یہ بتائیے، بولنا کہ آپ کے ابا کیا تھے، تو وہ بے ساختہ کہیں گا ہمارے ابا بھی بریلوی بدعتی تھے، بولے نا ایسا ہی، یعنی مطلب یہ کہ باپ بھی اس کا دیوبندی نہیں تھا، تبلیغی نہیں تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ بھی اگر بدبودار رہا ہو تو کہیں گا دادا تو پکے بریلوی تھے، وہی بدعتی تھے۔ تو ان سے کہیے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کا باپ سنی تھا، دادا سنی تھا، دادا کا دادا سنی تھا، لکڑ دادا سنی، چھکڑ دادا سنی، پکڑ دادا سنی، سب سنی، یہاں سے وہاں تک سب سنی، تو اسلام پہلے آیا کہ اسلام اب آیا ہے؟ اسلام پرانا ہے کہ ابھی ہے؟ تو آپ جتنا پیچھے جاؤں گے اتنا نبی سے قریب ہوں گے، اور جتنا آگے جاؤں گے نبی سے اتنا دور ہوں گے۔ تو جو دور ہوتا جائے گا، جس کے عقائد نبی کے عقائد سے دور ہوتے جائیں گے وہ فرقہ ہوگا، اور جس کے عقیدے پیچھے کی طرف جائیں گے اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ تو سنیوں کی حقانیت کی دلیل یہ کہ ہم پچھلی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث کی بات کرو، خواجہ کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، اہل بیت کی بات کرو، ہم پیچھے جاتے، اور تم کہتے صحابہ کو چھوڑو، ولیوں کو چھوڑو، بزرگوں کو چھوڑو، سب چھوڑو، نیاز چھوڑو، یہ چھوڑو، وہ چھوڑو۔ کسی نے کہا دیوبند کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ میں نے کہا دیوبند اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تھیوری یہی ہے کہ فاتحہ بند، نیاز بند، عرس بند، میلاد بند، بزرگوں کی عقیدت بند، قبر پہ جانا بند، سب بند 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 کا دیوبند۔ تو ہم نے کہا تم نے سب بند، جو پہلے تھا اس کو تم نے اب بند کیا۔ بند کا مطلب پہلے تھا اب بند کیا، تو تم نئے ہو، پرانے نہیں ہو، تم نئے ہو۔ اور جب تم نئے ہو اور تم نے سب بند کیا تو انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور سنیوں تو فرشتے کہیں گے سب چالو تھا، تیرے لیے جنت کے دروازے بھی چالو، اور تیرے لیے سب بند تھا تو تیرے لیے جنت کے بھی دروازے بند۔ تو بہرحال یہ فرقے تو ہو چکے، اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، لیکن کچھ لوگ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے کیونکہ قرآن نے کہا بٹو مت، تو سب ایک ہو جاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ ہم نے کہا یار نعرہ تو بڑا اچھا ہے، واقعی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے جہاں پر سب کو جمع کیا جائے؟ کیا وہ پلیٹ فارم جس پر غوث ہو وہ بہتر ہے کہ جہاں غوث نہ ہو وہ پلیٹ فارم بہتر ہے؟ وہ پلیٹ فارم جہاں خواجہ ہے وہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کوئی اور پلیٹ فارم پہ آپ بلائے وہاں کمپرمائز ہو سکتا ہے؟
نہیں سکتا ہے. تو نعرہ تو آپ کا بڑا خوش اچھا ہے کہ آپ ایک جگہ آ جائیے, سب امت بن جائیے, ایک ہو جائیے, فرقوں میں نہ بٹیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے فرقوں میں نہ بٹیے کی, تو بات ایسی ہوئی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے, 2 بیٹوں نے گھر چھوڑ دیا, گھر چھوڑ کے نکل گئے, باہر جا کے چلا رہے ابو فرقوں میں مت بٹیے, ابو جان چھوڑیے مت, ہٹیے مت. تو باپ کہنا کمبخت, میں تو اپنے گھر میں اب بھی موجود ہے, تم نے چھوڑا ہے مجھے, تم نکلے ہو, تم اندر آؤ, تم باہر آ کے مجھے باہر بلا رہے ہو. تو چھوڑا تو تم نے, غوث پاک کو تم نے چھوڑا, غریب نواز کو تم نے چھوڑا, شیخ فرید الدین کو تم نے چھوڑا, مخدوم سمنا کو تم نے چھوڑا, سارے پہلے کے بزرگوں کو تم نے چھوڑا, اور ہم سے کہہ رہے آ جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. ایک ہونا ہے تو جہاں سے گھر سے نکلے ہو آ جاؤ, اور آ جاؤ اس لیے آ جاؤ کہ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہتے, اس سے پہلے کہ شام ہو آ جاؤ. اگر شام گزر گئی اور رات ہو گئی تو لوٹ نہ سکو گے, ملک الموت پکڑ لے گا. کہنا وقت گزر گیا, جب تجھے مہلت تھی تو نے اس کا وقت کا استعمال نہیں کیا.